السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دبئی کے ہی حوالے سے دو خبریں ہیں، اور ایک خبر تو یہ ہے کہ وہاں پر بھارت سے آنے والے 300 افراد جو پھنسے ہوئے تھے، مشکل میں تھے، بلکہ شدید مشکلات میں تھے، ان کی مدد کو وہاں کی ایک مقامی تنظیم پہنچی ہے اور ان افراد کو کھانا پینا رہائش وغیرہ فراہم کر دی گئی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ یہ 300 افراد کس طرح وہاں پر پھنس گئے تھے جو کہ بھارت کی مختلف ریاستوں سے وہاں پر آئے تھے۔ دوسری خبر یہ ہے، اسی سے آغاز کر لیتا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے، میرے جو کچھ دوست احباب ہیں، ذرائع ہیں، جاننے والے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس مرتبہ بھی ہوٹلوں میں، جو اچھے ہوٹل ہیں، بڑے ہوٹلز ہیں، اور خاص طور پر جو برج خلیفہ کی طرف ہیں، ڈاؤن ٹاؤن میں ہیں، جن ہوٹلوں کے جو کمرے ہیں ان کی کھڑکیاں جو ہیں وہ برج خلیفہ کی جانب ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، ایئر بی این بی ہیں، جو بیڈ اینڈ بریکفاسٹ وغیرہ، ان میں گنجائش نہیں رہی، اب وہ فلی بک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دیگر جو ہوٹلز ہیں، یعنی دبئی کی گرد و نواح میں، وہاں پہ بھی صورتحال کافی بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن بتایا یہ گیا مجھے کہ جناب وہاں پر اس مرتبہ بیرون ممالک سے آنے والے سیاحوں کی نسبت جو مقامی سیاح ہیں، جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے یورپی ممالک سے، جس طرح امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک، برطانیہ، یہاں تک کہ فار ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، مشرق بعید، ہانگ کانگ، سنگاپور، تھائی لینڈ، فلپینز، جاپان، ساؤتھ کوریا، ان ممالک سے بھی لوگ ہر سال بڑی تعداد میں یو اے ای یا دبئی آتے تھے کرسمس اور نیو ایئر کے موقع پر، لیکن اس مرتبہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ ان لوگوں کی جگہ ان لوگوں نے لے لی ہے جن کو ہم مقامی لوگ کہتے ہیں، اماراتی ہیں، چاہے وہ ایکسپیٹس ہیں، غیر ملکی ہیں، یو اے ای کے ریزیڈنٹس ہیں۔ وہ اس لیے کہ کووڈ-19 کے خوف کی وجہ سے ہی وہ لوگ جو یو اے ای سے ہر سال کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیاں منانے کے لیے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ یا یورپی ممالک یا مشرق بعید یعنی فار ایسٹ میں جاتے تھے، وہ اب اپنی یہ تعطیلات منانے کے لیے ودن یو اے ای یعنی یو اے ای کے اندر ہی تعطیلات منانے چلے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ابوظہبی میں تھا تو وہ دبئی آ گیا ہے، دبئی میں تھا تو وہ راس الخیمہ میں چلا گیا ہے، وہاں کے ہوٹل ریزارٹ میں۔ اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کو وہاں پر سٹیکیشنز کہتے ہیں۔ سٹیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں ویکیشن کی بجائے وہاں پر جائیں اور تعطیلات گزاریں کسی جگہ سٹے کر کے۔ اس سارے معاملے میں تقریباً 1 مہینہ پہلے ڈسکاؤنٹڈ آفرز ہوٹل کی طرف سے آنا شروع ہو گئی تھیں، پیکیجز آنا شروع ہو گئے تھے، مختلف آفرز دی جا رہی تھیں، لہٰذا بہت سے لوگوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اگر اس مرتبہ وہ یورپ یا امریکہ نہیں جا سکتے، برطانیہ نہیں جا سکتے یا کسی اور ملک نہیں جا سکتے، تو بہتر ہے وہ اپنے ہی ملک میں سیاحت بھی کر لیں اور اپنی تعطیلات بھی کسی اچھے مقام پر جا کر گزار دیں اپنی فیملی کے ہمراہ۔ اور اسی لیے اس دفعہ ایک نیا جو ہے ایونٹ متعارف کروایا گیا جو کہ آج کل جاری ہے، 45 دن پر معید یہ ایونٹ ہے، اور اس ایونٹ کا نام رکھا گیا ہے دا کولسٹ ونٹر ان یو اے ای، یعنی یو اے ای میں سردیوں کا شاندار موسم، اسی طرح آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بتایا یہ گیا ہے کہ دبئی اور یو اے ای کے حکمرانوں کی جانب سے کہ جناب، اور انکریج کیا گیا ہے، اپیل کی گئی ہے یو اے ای کے لوگوں سے کہ وہ آئیں اور اپنی ریاستوں، جو 7 ریاستیں ہیں، ان کے ایسے
مقامات کو ڈسکور کریں جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھ رکھے تھے، جس میں پہاڑی مقامات بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں اور بڑے خوبصورت مقامات ہیں، اور یہاں تک کہ حکمرانوں نے خود ان جگہوں کا دورہ کیا، اس کی تصاویر بنائیں، ویڈیوز بنائیں، سوشل میڈیا پر شیئر کی تاکہ لوگوں میں ایک رجحان پیدا ہو ڈومیسٹک ٹورزم کا۔ تو میرے بھائیو، ڈومیسٹک ٹورزم پر آپ اسی وقت توجہ دیتے ہیں جب آپ کا انٹرنیشنل ٹورزم ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے یا انٹرنیشنل ٹورزم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان میں ایک وقت تھا کہ جب یہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی تھیں، امن و امان کی صورتحال کافی مخدوش تھی، خراب تھی، تو اس زمانے میں یہاں پر بہت ہی کم تعداد میں فارن ٹورسٹ آتے تھے، تو اس لیے گورنمنٹ نے پھر ڈومیسٹک ٹورزم کو پروموٹ کرنا اور انکریج کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ڈومیسٹک ٹورزم پروموٹ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے ناردرن ایریاز کی کاغان، ناران، معلم جبہ، سوات، چترال، دیگر جو صحرائی علاقے ہیں، چولستان اور گوادر، مختلف سمندری علاقوں کے، یعنی پاکستان کے وہ علاقے جو اس سے پہلے دنیا کی آنکھوں سے اوجھل تھے، لوگوں نے ان کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر شیئر کرنا شروع کر دیں، اور جس سے باہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ جناب پاکستان تو اتنا پرامن ملک ہے، اتنے مہمان نواز لوگ ہیں یہاں پر۔ تو آپ نے دیکھا ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے اب فارن ٹورسٹ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں، حکومت ان کو سہولیات فراہم کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، یہ لوگ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، لاکھوں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ویڈیوز ہیں جن کے ویورز کی تعداد کروڑوں میں ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پھر وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پاکستان آتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ڈومیسٹک ٹورزم کو جب پروموٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا انٹرنیشنل ٹورزم پروموٹ ہوتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک کووڈ-19 کی صورتحال قابو میں نہیں آتی، پوری دنیا کو اس موذی مرض نے جب تک لپیٹ میں لیے رکھا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو ڈومیسٹک ٹورزم پروموٹ پا سکتا ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل ٹورزم پروموٹ پائے گا۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ایئر لائنز بند ہو جاتی ہیں، بے شمار پابندیاں ہیں، آپ ایون پاکستان سے ابو دھابی یا دبئی جانا چاہیں تو آپ کو 3 قسم کے ٹیسٹ اور کوارنٹین سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ادھر اگر جانا پڑے کسی اور ملک میں تو یہی صورتحال ہے، جہاز میں آپ کو اگر 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو سوائے کھانے کے اور واش روم جانے کے آپ جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنے چہرے پر ماسک لگا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایئرپورٹ پر جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ لوگ کافی زیادہ وہاں پر ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی فلائٹ سے پہلے جانا پڑتا ہے، جہاز میں بار بار جو ہے وہ آپ کا اسپرے کیا جاتا ہے، یعنی مختلف ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں کچھ سہولتیں بھی ہیں کہ پہلے اگر چیک ان میں اگر آپ کا 1 گھنٹہ لگتا تھا تو اب آپ کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جب تک آپ کا ڈومیسٹک ٹورزم ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹورزم ڈیولپ نہیں ہوگا، اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ جا کے کرونا وائرس کی وبا سے جلد از جلد چھٹکارا پایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر میری ویڈیو کے دوران آپ کو میرے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن کتے تو کتے ہوتے ہیں، ان کو بھونکنے سے کون روک سکتا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔